چاہے وہ درود پڑھنا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت ہو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوئی عبادت کسی بھی طرح کی ہے نا، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے حبیب کی اور اللہ کی محبت اور قرب نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی عبادت ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ البتہ کوئی بھی عبادت ہے کسی بھی طرح کی، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، چاہے وہ راستے سے ایک جو ہے وہ کوئی تکلیف دیتی اٹھا کے سائڈ پہ کرنا ہی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایسی حدیث مبارکہ سنیے جو بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا چھوٹا سا نسخہ جس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو اللہ کا اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بندہ، میں نمازیں پڑھتا ہوں تو میرا بھی یہی دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی دوسرا زید بکر ہے، وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں یہی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت وہی قرب ہے، قرب خدا بندی ہو، قرب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اور ایک قرب دنیا میں ہے اور ایک قرب آخرت میں ہے، سبحان اللہ۔ اور حقیقی قرب وہی ہے جو آخرت میں نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ایک بندہ ایسا ہے جو صبح مسلمان ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے۔ صبح جب ہوئی تو اللہ نے اسے کلمہ پڑھنا نصیب کیا، دن کو ایسے کام کیے، رات کو مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسرا بندہ ایسا ہے جو دن کے وقت تو کافر تھا، اللہ نے توفیق دی، گناہ معاف ہو گئے، شام کو تو مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ پھر فرمایا ایک بندہ ایسا ہے زندگی پوری گزار دیتا ہے، پوری زندگی گزار دی، وہ مسلمان تھا لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، کافر ہو کے مر گیا، زندگی ساری برباد ہو گئی۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو پوری زندگی گزار دیتا ہے، کافر ہے، کوئی مسلمان والا کام نہیں کیا، لیکن اللہ توفیق ایسی اسے دے دیتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقی قرب اللہ کا ہو، اس کے رسول کا، حقیقی قرب وہی ہوگا جو دنیا میں بھی نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی نصیب ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا نسخہ، بڑا پیارا نسخہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم سب سے، میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس قربت کے لیے ہم محفلیں سجاتے ہیں، جس قربت کے لیے میں سجدے کرتا ہوں، نمازیں پڑھتے ہیں ہم سب، جس قربت کے لیے زندگی میں ہر نیکی کرتے ہیں، اسی قرب کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، اگر میرا قرب چاہتے ہو تو قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہی بندہ ہوگا جو زندگی میں رہتے ہوئے میری ذات پہ کثرت سے درود پڑھا کرے گا۔ بڑا آسان نسخہ، اور اس کے لیے وضو کرنا بھی لازم نہیں ہے، غسل بھی لازم نہیں ہے، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں گے، اللہ اسی وقت ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محفل میلاد سجاتے ہیں، اس کا فائدہ، اس کی برکت کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے محفل سجانے کا؟ بس پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں؟ نہیں، سنیے حدیث میں مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی معتبر صحابیاں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا اے ابو درداء، میرا دل کرتا ہے کہ ہم حضرت عامر انصاری ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں دعوت پہ چلیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے صحابی کے گھر میں جاؤں۔ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا حکم سارا خوب ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں تو ضرور چلتے ہیں۔ حضرت عامر انصاری کے گھر میں جا رہے ہیں، ایک اللہ کا نبی، نبیوں کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، عامر انصاری صحابی رسول کے گھر میں جا رہے ہیں، اور ادھر حضرت عامر انصاری کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، جیسے آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ حضور کے صحابی بھی اسی طرز کے مطابق
اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ایک محفل سجا کے بیٹھے تھے، اور ذکر کیا ہو رہا تھا؟ ذکر وہی جو ہم ذکر کرتے ہیں، حضور کے میلاد کا ذکر تھا۔ اپنے خاندان کو جمع کر کے آپ بتا رہے تھے کہ سوموار کے دن اللہ نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور جس دن کی یہ حدیث ہے، جس دن کا یہ واقعہ ہے، وہ دن بھی سوموار کا تھا۔ سبحان اللہ۔ سوموار کے دن عامر انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں خاندان والوں کو جمع کر کے اللہ کے حبیب کا میلاد ذکر کر رہے ہیں۔ جب اس لفظ پہ پہنچے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوموار کے دن اپنا حبیب عطا فرمایا، اسی وقت اللہ کے نبی نے عامر انصاری کے گھر میں قدم رنجا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے مقدس کانوں سے یہ سنا کہ عامر انصاری میرا میلاد بیان کر رہا ہے، اور لفظ بھی یہ ہے کہ سوموار کے دن اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عامر انصاری تجھے مبارک ہو، جتنے لوگ اس محفل میں جمع ہیں ہر بندے کو مبارک ہو۔ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے، جبرائیل نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رحمت کے دروازے ان سب لاگوں کے لیے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ جتنے لوگ، جتنی محفل ہے، جتنا بڑا اجتماع ہے، جتنے خاندان کے لوگ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ بس اتنا نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں موجود رہ کے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد کی سب سے بڑی برکت یہ ہے، سب سے بڑی برکت، بلکہ اس سے پہلے حدیث مبارکہ سنیے، حضور نے فرمایا جب دعا کرتے ہو نا، ایسے ہاتھوں سے اور ایسی زبان سے دعا کیا کرو جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اب یہ میرا ہاتھ ہے، میری زبان ہے، اس زبان سے کتنی میں غلط باتیں کرتا ہوں گا، ان ہاتھوں سے کتنے گناہ سرزد ہوئے زندگی میں، تو میں اس کا مطلب ہے میں تو دعا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان ہاتھوں سے، اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہیں ہوا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں کر دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کے غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھ کے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، بندہ غلطی کرتا جائے، گناہ کرتا جائے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے جب عرض کی نا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیسے ممکن ہے کہ بندہ ایسے ہاتھوں سے دعا کرے، ایسی زبان سے دعا کرے جس سے گناہ نہیں ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ ہاں یہ ممکن ہے، وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ جو ہے نا، یہ تمہاری جو زبان ہے، اس سے تم گناہ کرتے ہو، تمہارا مسلمان بھائی گناہ نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرے بندے کے ہاتھ اور زبان ہے اس سے وہ گناہ کرتا ہے، تم نہیں کرتے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان ہاتھوں سے اور زبان سے تمہارے لیے دعا کرے اور تم ان ہاتھوں اور زبان سے اس کے لیے دعا کرو، تو اس کا یہی مطلب ہوگا یہ ایسے ہاتھ اور زبان ہے جس سے گناہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہر بندہ تو اپنے ہاتھ سے اپنے لیے گناہ کرے گا نا، جب میں ان ہاتھوں سے دعا کروں گا تو آپ سب کے لیے یہ ایسے ہاتھ ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے، آپ سب کے لیے یہ زبان ایسی زبان ہوگی جس نے آپ کے لیے گناہ نہیں کیا۔ تو قربان جاؤں، اللہ کے حبیب نے فرمایا دعا کرو دوسرے مسلمان کے لیے، وہ تمہارے لیے دعا کرے، تم دوسرے کے لیے دعا کرو کہ اللہ تمہارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو مین بات، جو پہلی حدیث سنائی تھی، حضرت عامر انصاری کے گھر میں اللہ کے حبیب آئے، فرمایا صحابہ یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں پھر یہ سن لو، اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں موجود رہ کے تم سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے تو جس کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان جتنی اللہ۔ دیر تک یہ محفل جاری رہے گی اس وقت تک اللہ کے فرشتے ان بندوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ اور وہ تو فرشتے بھی ایسے جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے بالکل محفوظ ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ سارا دن جب سے پیدا ہوئے قیامت تک وہ عبادتیں کرتے رہیں گے۔ جو مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے اس کی زبان سے جب ان بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلیں گی تو کیسے ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ہماری محفل کیا ہوتی ہے؟ ہم محفل شروع کرتے ہیں، حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، درود پاک پڑھتے ہیں، جب یہ اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محفل میں
کتنی مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے، پھر محفل ختم ہوتی ہے، پھر سلام پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ شروع سے لے کر آخر تک ہماری محفل اسی درود کے گرد اور حضور کی سیرت کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ موجود ہیں، اللہ کے حبیب موجود تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے حبیب وہاں سے تشریف لے گئے، باہر چلے گئے، کافی وقت گزر گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، عمر فاروق جیسے صحابی فرماتے بڑے پریشان ہوئے، حالت بڑی خراب ہو گئی، صحابہ بہت پریشان ہو گئے، پتہ نہیں حضور کہاں چلے گئے، کیونکہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے نا جو حضور کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ایسے ہیں جو گھر جاتے پھر واپس آ جاتے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کے چہرے کو نہ دیکھوں تو میرا وقت گزرتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں، زندگی غمگین ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں، زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے گئے، صحابہ پریشان ہیں، تمام صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کی کہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تمام صحابہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلے نا تو کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف، فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ کی طرف گیا، ایک باغ میں جا کے دیکھا کہ اللہ کے حبیب سجدے میں ہیں، فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا، جا کے کھڑا ہو گیا، کافی دیر گزر گئی، میں پریشان ہو گیا، دل میں یہ خیال آ گیا کہ کہیں اللہ کے حبیب کی روح جو ہے آپ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے پریشان کر دیا اتنے لمبے سجدے نے۔ میں آگے ہوا، اپنے ہاتھ حضور کے جسم مبارک پر لگائے، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک سر سجدے سے اٹھایا اور آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ سبحان اللہ کے حبیب خوش تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا، آپ خوش ہیں، میں پریشان تھا، صحابہ پریشان ہیں، آپ کہاں چلے گئے؟ میری پریشانی اور بھی زیادہ ہو گئی، جب میں نے آپ کو اتنا لمبے سجدے میں دیکھا تو میں پریشان ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عمر پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے بڑی خوشخبری دی ہے۔ خوشخبری یہ ہے میرا بندہ چاہے مرد ہو یا عورت، مسلمان ایک مرتبہ جو درود پڑے گا اللہ 10 گناہ بھی معاف کرے گا، 10 درجے بھی بلند کرے گا، 10 نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل میں بیٹھ کے ہم کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں، کتنے گناہ مٹتے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری محفلیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے یہ گزارش لے کے آیا ہوں، ایک چھوٹی سی بات ادھر بیٹھ کے میرے ذہن میں آئی کہ میرا بھتیجا یہ آپ کے سامنے اپنی پہلی کوشش آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا، اور اس کا یہ انداز یہ بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے والدین کے نام کو روشن کرے گا۔ آج جمعے کے موقع پہ حدیث مبارکہ سنائی تھی، بڑی قابل رشک حدیث ہے۔ ایک مرتبہ دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں بڑے ارادے جو ہیں وہ انسان سمیٹ لیتا ہے، بڑے ارادے باندھتا ہے انسان، اللہ اس کے اوپر عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن، اور یہ وہ دن ہوگا جب ہر کسی کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی۔ حدیث مبارکہ بخاری کی ہے، حضرت آدم کے پاس جب لوگ آئیں گے نا، آپ نے تو یہ سنا ہے کہ حضرت آدم کے پاس لوگ آگے کہیں گے ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم، ایک روایت یہ بخاری کی موجود ہے کہ حضرت آدم کے پاس لوگ آئیں گے، آ کے کہیں کہ حضور ہماری سفارش کریں، آپ ہمارے باپ ہیں۔ حضرت آدم بھی آپ فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، میں نے وہ پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا، تو میں کیسے تمہاری سفارش کر دوں؟ سبحان اللہ۔ قیامت کا یہ وہ دن ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے پاس لوگ آئیں گے، آپ فرمائیں گے کہ میں نے زندگی میں 3 جو ہیں وہ ایسی باتیں کی جو نبوت کے جو ہے اس کے ایک طبیعت کے خلاف تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو بہن کہا تھا، ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے بت سے پوچھو، میں نے کسی تمہارے بت کو قتل نہیں کیا، تو آپ فرمائیں گے کہ جاؤ کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس قیامت کے دن ہر نبی بھی کہے گا آگے چلے جاؤ، نبی جو گناہوں سے پاک ہے وہ بھی بندوں کو کہیں گے جاؤ آگے چلے جاؤ، کسی آخری دروازے پہ جاؤ، وہ تمہاری سفارش کرے گا۔ اس قیامت کے دن کی بات ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، کچھ لوگ اللہ کے حکم کے مطابق بڑے نورانی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، نورانی ممبر ہیں، چہرے چمکتے ہیں، اور سونے کی انہیں جو ہے وہ پوشاکیں پہنائی گئی ہیں،
ان کے جو ہیں وہ سر کے اوپر اللہ نے بڑے نورانی تاج سجائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جب لوگ دیکھیں گے نا ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ شاید یہ کوئی اللہ کے نبی ہے, شاید یہ کوئی شہید ہونے والے انسان ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ کون خوش بخت لوگ ہیں, قیامت کے دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہے, انہیں کوئی غمگین نہیں ہے ان میں سے, یہ سارے خوش بیٹھے ہیں, آج یہ بڑے اونچے مرتبے پہ فائز ہیں. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں, سنیے سنیے. اللہ تعالیٰ پھر اس وقت ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن, پھر لوگوں کو یہ بتایا جائے گا یہ نبی بھی نہیں ہے, یہ شہید اور صدیق نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری. اللہ نے آج ان کو یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. زندگی میں ایک ارادہ لے کے جائیں. آج کی اس محفل میں آپ ایک سبق لے کے جائیں کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو حافظ بنا دیں. انشاءاللہ. ویسے یہ ایک عام سی بات ہے, آپ نے بھی زندگی میں شاید اس کا تجربہ کیا ہوگا, میں نے تو بہت زیادہ کیا ہے کہ جب بڑا بھائی نہیں پڑھتا نا, میٹرک کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے, کام کرنے پہ لگ جاتا ہے. کسی نے 5 پڑھی ہیں, کسی کوئی 2 پڑھا ہے, کوئی 3 پڑھا ہے. بعض اوقات زندگی میں مہلت بھی نہیں ملتی نا, زندگی میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں, ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو جو بھائی خود نہیں پڑھتا, جو باپ خود نہیں پڑھ چکا ہوتا, اس کی کوشش ہوتی ہے میرا بیٹا پڑھ جائے. اس کی کوشش ہے کہ میں تو نہیں پڑھ سکا, میرا بھائی پڑھ جائے. اگر ہم سے تو نہیں ہو سکا تو پھر آپ ایک کام ضرور کریں, اگر آپ سے نہیں ہو سکا تو اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دیں. ایک اور قابل رشک حدیث سنیے, اگر ایک استاد کو غصہ آتا ہے نا تو وہ بچے کو اتنا مارتے کہ اس کا کوئی حال نہیں چھوڑتا. ایک باپ کو غصہ آئے, جب شدید غصہ آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک پولیس والے کو, تھانے دار کو, کسی وکیل کو, کسی جج کو, کسی وزیر اعظم کو, صدر کو جب غصہ, کسی بندے کو ایک حد درجے کا غصہ آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر ایک انسان کو غصہ آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. حدیث سنیے, اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اللہ تعالی سخت غصے میں آتا ہے, سخت غصے میں آتا ہے تو فرشتے بھی کانپنے لگ جاتے ہیں. فرشتے کیوں کانپتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو گناہ کرتے نہیں, انہیں کون سی پریشانی ہے, وہ تو عبادت میں ہر وقت, جب سے پیدا ہوئے ان کی خوراک ہی یہی ہے, عبادت کرتے رہتے ہیں. پھر کیوں کانپتے ہیں؟ کانپتے اس لیے ہیں کہ اللہ کے غضب اتنا ہے, اللہ کی ناراضگی اتنی شدید ہے, تو پھر کیسے اللہ کا غصہ ختم ہوتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا, کنز الامال کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جب اللہ کی نظر کسی قرآن پہ پڑتی ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ذہن میں ارادہ لے کے جائیں کہ اپنی اولاد میں سے, اپنی نسل میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں, مختصر سے وقت میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں. ایک کنگھی ہے, اس میں اتنے دندانے ہیں ہم جو اپنے سروں میں پھیرتے ہیں. حضور نے فرمایا کنگھی کے دندانے جیسے ہیں نا, مسلمان بھی ایسے ہی ہیں, سب برابر ہیں. تو حضور نے ایسے اپنا ہاتھ جو ہے انگلیوں میں ڈال کے بتایا, فرمایا کہ ایک ہاتھ ایک ہوتا ہے, لیکن جب یہ آپس میں ملتے ہیں نا ان دونوں میں طاقت آ جاتی ہے. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے طاقت بننا چاہیے, جبکہ ہماری زندگی میں شاید ایسا ہم کرتے نہیں ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اوپر میں ہی جاؤں, دوسرا نیچے ہی رہے. ہم دوسرے کو کاٹنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی ہے تو ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے پر حرام ہے. کسی کی ہم بےعزتی نہیں کر سکتے, کسی کو ہم ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے. ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں بخیل بندے کو, کسی بھی صورت میں چغل خور بندے کو, کسی بھی صورت میں خیانت کرنے والے بندے کو جنت میں نہیں بھیجے گا. بخیل, خیانت کرنے والا. کون ہے خیانت کرنے والا؟ یہ کسے کہتے ہیں؟ عام سی بات اگر بتاؤں نا, یہ بھی خیانت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے بات سنتا کچھ ہوں
آگے جا کے کچھ اور بتاتا ہوں، یہ سب سے بڑی خیانت ہے، سب سے بڑی خیانت۔ باتیں ہم سنتے کچھ ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں، سنتے کچھ ہیں آگے کچھ اور جا کے بیان کرتے ہیں، لڑائی بڑھ جاتی ہے، معاشرے کا امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نکاح فرمایا حضرت حفصہ کے ساتھ، اور یہ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضور نے جب نکاح فرمایا، کیونکہ حضور کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی، اتنی محبت تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا نا، تو اس وقت آپ جب بیماری میں تھے تو کسی اور زوجہ کے گھر میں موجود تھے، تو آپ نے اپنی تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میرا وقت قریب آنے والا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کے گھر میں موجود رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی بیویوں سے اجازت لے کے عائشہ کے گھر میں آپ تشریف لے گئے۔ عائشہ کا مقدر بھی کتنا سنور گیا کہ آج جہاں پہ اللہ کے نبی موجود ہیں وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، سبحان اللہ۔ جس کے گھر میں قیامت تک اللہ کا نبی، نبیوں کا سردار موجود رہے گا، وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح فرمایا نا حضرت حفصہ کے ساتھ، آج نا ہم اپنے لیے بڑے بہانے تراشتے ہیں، میں کسی کے خلاف بات کروں نا، مجھے کوئی کہہ دے کہ جناب یہ تو غیبت ہے، میں پھر بڑے بہانے بناؤں گا، نہیں یہ ہے، ادھر ہے، وہ ہے، فلاں ہے، بات ختم۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت سنیں، غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت حفصہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ جو نئی دلہن ہے نا حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی پیاری ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کا قد چھوٹا ہے، اور یہ حقیقت بات تھی، ان کا واقعی ان کا قد چھوٹا تھا، حقیقتاً قد ان کا چھوٹا تھا، غلط بات نہیں کی، حقیقت بتائی ہے کہ یا رسول اللہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ تم نے ایک مومن عورت کی غیبت کی ہے، اگر یہ جو تم نے بات کی ہے نا اس کا قد چھوٹا ہے، تمہارے اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گدلا ہو جائے گا۔ اتنی سی بات جو ہے بھی حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ غیبت ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں، اس کی پیٹھ پیچھے تم نے بات کی ہے، تمہاری اس بات کو اگر ایک سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا سارا پانی گدلا ہو جائے گا۔ ہم سوچیں کہ ہم جس بھی محفل میں بیٹھتے ہیں کس کے ذکر کرتے ہیں؟ جو بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بیٹی کا ذکر ہو گیا، کبھی کسی کے شوہر کی بات ہو گئی، کسی کی بیٹی کی بات ہے، کسی کے بیٹے کی بات ہے، کسی کے مالک کی، کسی کے نوکر کی، کسی کے غلام کی، کسی کے مزدور کی بات ہے۔ غیبت کے علاوہ ہماری کوئی مجلس ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج اگر میں آپ کو کہوں نا کہ آپ زنا کر لیں، آپ کہیں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، یقیناً آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہماری طبیعت میں عام ہے، ہماری زبانوں پہ عام ہے، غیبت الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے، اللہ کے حبیب سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں آپ ایک جگہ پہ رک گئے، جیسے ہی رکے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کی آنکھوں میں جب آنسو آتے تھے نا تو یہ حضور کی آنکھوں حضور کی امت کے لیے رحمت بن جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ موجود ہیں، بڑے پریشان ہیں صحابہ، عرض کی یا رسول اللہ عجب بات ہے، کوئی سامنے نظر تو نہیں آیا کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ آپ نے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ وہ درخت ہے نا اس کی ایک ٹہنی توڑ کے لاؤ، جب ٹہنی توڑ کے لائے نا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس ٹہنی کے دو حصے کرو، جب اس ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک جگہ پہ لگایا، دوسرا دوسری جگہ پہ لگایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قبر ہے یہ دوسری قبر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
یہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. یا رسول اللہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان میں سے ایک ایسا ہے جو زندگی میں غیبت کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کسی دوسرے کو بتاتا ہے، غیبت کی وجہ سے آج اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. یا رسول اللہ دوسرا بندہ، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اپنے آپ کو ناپاکی سے پالیدگی سے نہیں بچاتا. اس وجہ سے آج ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا جب تک یہ سبز ٹہنی اس کے اوپر موجود رہے گی، یہ ذکر کرتی رہے گی، اور اس ٹہنی کے ذکر سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. سبحان اللہ. میرے دوستو اپنی زندگی سے غیبت کو ختم کریں، اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ حضور کی سنت کو اپنائیں، مسلمانوں کے لیے بھلا سوچیں. ہماری بڑی خواہشات ہیں، میں زندگی گزارتا ہوں، میں بڑا مکان بناؤں گا، میری خواہش ہو کہ میرے پاس کار بھی ہو، بنگلے بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جاتے وقت میرے ہاتھ خالی ہوتے، جاتے وقت ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ بندہ لے کے چلا جاتا ہے. اپنی خواہشات کو ختم کرے. جب تک انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی انسان مرد کامل نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا. حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکونوا تبع ما جئت به، اس وقت تک ایمان والے تم نہیں ہو سکتے جب تک اس شریعت کی پیروی نہ کرو، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں، اس شریعت کی پیروی نہ کرو جو میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں. سنی حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر فاروق آپ کا ایک غلام تھا. کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے تھے، ہمارے بھی کچھ نوکر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ کام کرنے والے، ہمارے نیچے کوئی استاد ہے، اس کے نیچے کوئی کلاس یا کوئی بھی ہے، تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ جب کام کرتے ہیں نا ان کے ساتھ بڑی محبت ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بڑا تعلق بن جاتا ہے. تو یہ تعلق کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم دل کی باتیں بھی اس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. یہ اکثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے پاس موجود ہے، اپنے غلام سے ایک دن فرمانے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، دل کرتا ہے کہ مچھلی کھاؤں. مچھلی کھانے کی خواہش جب ظاہر کی نا، غلام بڑا تابعدار تھا، بڑا قریبی غلام تھا نا، تو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق کو پتہ نہیں چلا اس غلام نے کیا کیا، گھوڑے کو تیار کیا. گھوڑے کو تیار کرنے کے بعد اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے. آپ کا غلام ہے عمر فاروق کا غلام گھوڑے پہ سوار ہوا، کافی میل دور، ہزاروں میل دور چلا گیا، سینکڑوں میل دور وہاں سے مچھلی کو لیا اور وہاں سے واپس آیا. اتنی دیر میں واپس آیا کہ ادھر سے عصر کا وقت ہو گیا. ظہر کے وقت بات ہوئی، ظہر سے لے کے عصر تک حضرت عمر فاروق کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا غلام کدھر ہے. آپ نماز میں گئے، نماز کے بعد کچھ لوگ آئے سے ملاقات کے لیے، ملاقات میں مصروف رہے، آپ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ میرا غلام کہاں ہے. عصر کا وقت ہوا، جب غلام واپس آیا اس نے ایک ہوشیاری کی کہ حضرت عمر فاروق کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں گیا تھا. واپس آ کے نا، کیونکہ گھوڑا اتنی دور گیا تھا، پھر واپس آیا، گھوڑے کو نہلایا، اس کو دھلایا کہ جسم کے اوپر گرد و غبار نہ ہو، عمر فاروق کو پتہ نہ چلے کہ گھوڑا کہیں گیا ہوا تھا. جب اس کو بالکل جو ہے وہ ریڈی کر دیا، نہلا دھلا کے صاف کر دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز ادا کی. نماز عصر ادا کر کے جب واپس آئے نا تو آپ اپنے گھوڑے کے پاس آئے. گھوڑے کے پاس آ کے نا اپنے غلام کو فرمایا میری بات تو سنو، یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ یہ مقام اللہ کی عبادت سے ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام فرض نماز کے علاوہ نوافل ادا کرنے سے، مقدس کی تلاوت سے ملتا ہے. عمر فاروق کو کسی نے نہیں بتایا کیا ہوا، لیکن عمر جب نماز پڑھ کے آئے نا، آپ اپنے گھوڑے کے پاس آئے، آپ فرماتے ہیں گھوڑے کے قریب جا کے نا کان کو پکڑ کے تھوڑی سائڈ پہ کر کے نا آپ نے فرمایا میرے غلام تجھے گھوڑے کو نہلانا دھلانا تو یاد رہا، لیکن کان کے پیچھے سے صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا. سبحان اللہ. سارا کچھ کر دیا تم نے، کتنی دور گیا تھا، واپس بھی آ گیا، مچھلی بھی لے آیا، اس کو دھلا دیا کہ مجھے پتہ نہ چلے، لیکن تجھے شاید کان کے پیچھے سے صاف کرنا یاد ہی نہیں رہا.
سبحان اللہ. خواہشات کو کیسے ختم کرنا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب وہیں پہ کھڑے ہیں. آؤ سنو عمر کی بات سنیں. زندگی میں ایک خواہش پیدا ہوئی, ساری خواہشیں اللہ کے نبی کے قدموں میں ختم کر دی. ایک خواہش پیدا ہوئی, حکم بھی نہیں دیا, بس ویسے زبان سے کہا تھا, دل کرتا ہے کہ مچھلی کھاؤں, دل کرتا ہے مچھلی کھاؤں. غلام خود ہی گیا, مچھلی لے کے واپس آیا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے غلام, اگر قیامت کے دن اس گھوڑے نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا, باری تعالیٰ عمر کی خواہش کی وجہ سے میں اتنے میل, ہزاروں سینکڑوں میل دوڑ کے گیا تھا, سینکڑوں میل دوڑ کے واپس آیا عمر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, قیامت کے دن میں کیا جواب؟ اللہ. اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا عمر تو نے اپنی خواہش کے لیے ایک جانور کو, ایک ذی روح کو اتنی تکلیف دی ہے, میں کیا جواب دوں گا؟ ہم تو اپنی اتنی خواہشیں پوری کرتے ہیں تو ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈکار بھی نہیں مارتے, ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے تو خواہشات کو مٹا دیں. خواہشات جب مٹ جائیں گی اللہ کے نبی کا قرب ملے گا, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ایسے نہیں. میں قیامت کے دن, آپ کی ایک اور روایت بھی ہے, آپ نا جاتے ہوئے زمین سے ایک تن کا اٹھا کے فرماتے تھے, کاش میں یہ تن کا ہوتا, کاش میں یہ تن کا ہوتا, لوگوں کے قدموں کے نیچے پھرتا رہتا, قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال ہی نہ کرتا. یہ حضور کے صحابہ, یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر جو شیطان ہے نا, شیطان میرے عمر کو دیکھ کے, بلکہ عمر کے سائے کو دیکھ کے راستے بدل لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ عمر ہے. فرمایا کہ میرے غلام, میں یہ مچھلی نہیں کھاؤں گا, مچھلی کو پکڑو اور جاؤ, جا کے جتنے بھی اس مدینہ کی ریاست میں, مدینہ میں جتنے بھی لوگ غریب ہیں سب میں تقسیم کر دو, اور ان سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے, عمر کے لیے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے خوشخبری دی ہے کہ تو جنت میں جائے گا. معراج سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا اے عمر, میں جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا. سبحان اللہ. وہ عمر فرما رہے ہیں جاؤ جا کے مچھلی غریبوں میں تقسیم کرو, غریبوں سے کہنا کہ وقت کے امیر المومنین کے لیے دعا کرے, قیامت کے لیے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا یہ عالم, ان کا یہ عالم تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بھی یہی دعا کیا کرتے تھے, لوگوں سے کہتے منتیں کیا کرتے تھے, میرے لیے دعا کرنا قیامت کے دن اللہ میرا حساب نہ لے. سبحان. کیونکہ عمر فاروق کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. عثمان آپ کی آنکھوں نکلتے کہ آپ کی ساری مبارک بھیگ جایا کرتی. اور آپ کے صحابہ عمر فاروق کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ایک پرندے کو دیکھ کے نا آپ فرمایا کرتے تھے پرندے کاش میں بھی پرندہ ہوتا, قیامت کے دن مجھ سے حساب ہی نہ لیا جاتا. اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود, اتنی ریاستیں, اتنا تقوی, لیکن اس کے باوجود بھی خواہش یہی ہے, تمنا یہی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم کہاں پہ ہیں, ہم کون سی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز بھی نہیں ادا کرتے. سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن فرج عن مسلمین قربتا, جس بندے نے, یہ چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں, چھوٹے چھوٹے نسخے, زندگی میں بہار آئے گی, قیامت کے دن بخشش کا سامان بن جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من فرج قربتا من المسلمین, جس بندے نے زندگی میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایک مصیبت کو دور کر دیا. ہم تو مصیبتیں پیدا کرنے کے لیے ہیں نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ بس میرے راستے سیدھے ہوتے جائیں, جتنے مرضی لوگ میرے قدموں کے نیچے ہیں لیکن میرے راستے ہمیشہ سیدھے رہے. حضور نے فرمایا جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی زندگی میں ایک مصیبت کو دور کیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی مصیبتوں کو دور فرمائے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. میں کسی بندے کی نا کوئی چھوٹی سی بات نہ اس کے اوپر عمل کروں گا
اس کا ایک مسئلہ حل کروں گا، اور دل میں میری یہی خواہش ہوگی کہ کوئی وقت آیا نا اس سے کام نکلوانا ہے، کوئی چودھری صاحب کام کہہ دے، اس کا کام ہم کرتے ہی ذہن میں یہ شرط رکھ کے کہ اس کا کام کروں گا، فلاں وقت اس سے بھی کام نکلوانا ہے۔ ہم ایک چودھری سے اپنے کام نکلوانے کی خواہش رکھتے ہیں، کیوں نہ اس پوری کائنات کے بڑے بادشاہ سے خواہش رکھے، سبحان وہ اللہ، ہماری مشکلیں آسان کر دے، وہ ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ سنیے حضور نے فرمایا من کانا فی حاجت اخیہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی مشکل کو آسان کرنے میں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالی خود اس بندے کی مشکلوں کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اللہ بندے کی مشکلوں کو حل کرنے میں لگ جائے گا، مشکلیں کہاں رہیں گی؟ سبحان اللہ، مشکلیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزاریں، حضور کے احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، اور اسی سے ہمیں جو ہے وہ زندگی میں بھی رونق ملے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا جو ہے وہ قرب نصیب ہوگا۔ حضور نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو بندہ زندگی میں کسی بندے کے اوپر رحم نہیں کرتا نا، رحم نہیں کرتا، کوئی مسئلہ ہوا اس کا بدلہ پورا لینا ہے، کوئی معاملہ ہو گیا اس کا بدلہ لے کے چھوڑنا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ کسی مسلمان بھائی کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا اہل بری پر۔ سبحان اللہ، اگر ہم سبحان اللہ، زندگی میں اللہ کے بندوں کے اوپر مہربانی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ رحم دلی کریں گے، اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ آخری سبق جو ہماری ہر محفل میں جہاں میں موجود ہوں وہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ شریعت کو پکڑ دیں، شریعت کی پابندی کریں۔ حضور کی شریعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بے شک، حضور کی شریعت، حضور کے احکامات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا یہی رہ جائے گا۔ اگر کچھ ساتھ جائے گا تو یہ حضور کی محبت جائے گی، اور محبت یہ بھی یاد رکھیں، محبت باتوں سے نہیں ہوتی، محبت عمل سے ہوتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ تو عمل سے حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، عمل سے کرنی ہے۔ ہم محفلوں میں درود پڑھتے ہیں، لیکن کیا میں سوچوں کہ میں روزانہ بھی حضور کے ساتھ محبت کے لیے درود پڑھ کے سوتا ہوں؟ میں یہ سوچوں کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں؟ میں یہ سوچوں کہ اپنے گھر میں کتنی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہوں؟ ہم حضور کی غلامی میں موت کو قبول تو کرتے ہیں، ہم حضور کی محبت میں داڑھی کو بھی قبول کرتے ہیں، ہم حضور کی محبت میں سچ کو بھی قبول کرتے ہیں، ہم حضور کی محبت میں وعدے کو پورا کرنے کو بھی قبول کرتے ہیں۔ بڑی حضور کی سنتیں ہیں، بڑی بڑی حضور کی میٹھی میٹھی جو سنتیں ہیں نا، وہیں پہ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ آج کی محفل میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے، آمین، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، آمین، اور ہم نے یہ ارادہ لے کے جانا ہے کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، اور جس کو حافظ قرآن بنائیں گے ہم وقت دیں گے، ہم کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے باعمل بنائے۔ آمین، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صرف حافظ بننے سے کام نہیں، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہے حافظ بھی ہو اور قرآن کے مطابق عمل بھی کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، جب قرآن کے مطابق عمل کرے گا اللہ اس کے والدین کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب کی آخری حدیث سے بات کر سکتی، حضور نے فرمایا ایک بندہ جب دنیا سے چلے جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے کون سا کام کیا، مرنے کے بعد تو کوئی کسی کا عمل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ سوال کرتا ہے یا اللہ میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تیری نسل میں یا تیری اولاد میں ایک بچہ ایسا ہے جس نے آج پہلی مرتبہ اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تیرا مرتبہ بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان تبارک و اللہ، تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین آج کی محفل میں ہم نے جو باتیں کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آئندہ زندگی میں گناہوں سے محفوظ فرمائے آمین اور میلاد کی محفل کی جتنی بھی برکتیں ہیں ہم سب کو عطا فرمائے آمین ہمارے گھروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے آمین شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے آمین ہم سب کو با مقصد با مراد شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم سب کے اتنے عزیز و اقربا ہمارے بوڑھے ہمارے بزرگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے آمین ہمارے خاندان میں ہمارے عزیز و اقربا دوست احباب ہیں جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین جتنے بے اولاد ہیں اپنے نبی کا صدقہ اپنے نبی کے میلاد کا صدقہ ان کو نورینہ اولاد عطا فرمائے آمین اور جتنے بھی لوگ اپنی اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ کریم اپنے نبی کا صدقہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جاتے تطہیر کا صدقہ ان تمام لوگوں کی دستگیری فرمائے آمین آمین